مولانا مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ خودکش حملوں کا اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں مصر کے اور سعودی عرب کے کہ اگر کسی مسلم کنٹری میں کسی غیر ملک کا قبضہ ہے ان کے خلاف آپ خودکش حملے کر سکتے ہیں اور وہ بندہ شہید ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالنا یہ خودکشی ہے. نہیں، بات تو میرے لیے وہی ٹھیک ہے کہ جہاں تو ہمارے لیے جہاد کی اجازت ہے، جہاد خواہ بیچ میں نہ کہ پوری دنیا میں فساد برپا کریں اور اس کو جہاد کا نام دیں، یہ بھی تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے کچھ قواعد ہیں، ضوابط ہیں. تو جن علاقوں میں تو کفار گھس جاتے ہیں نا، ہجوم العدوب کہ دشمن مسلمانوں کے ملک میں آ گیا، ایران افغانستان، وہاں تو جہاد فرض عین ہو جاتا. کسی عورت کو مرد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بچے کو باپ سے، سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ قبضہ چھڑائے. اس کے لیے جو کوشش کریں گے بالکل جہاد فی سبیل اللہ. حکومت وہاں کی اچھی ہے بری کوئی نہیں، وہ دارالاسلام تھا، مسلمانوں کی ٹیریٹری تھی، کفار غالب آ گئے وہاں. ٹھیک ہے، خود کش کا عملے جو ہے نا، اس کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ حرام ہے، جھوٹ بولتے ہیں. خود کش حملے کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. جو جہاد کے لیے جاتا خود کش تو ہوتا، مرنے کے لیے جاتا نا، دوسرے کو تو شاید مارے نہ مارے، آپ تو جان ہتھیلی پر لے کر جاتا. اس لیے جہاد کو ہی پھر روکنا کہ مرنا نہیں، وہاں جا رہا ہے بم سے مرے یا کفار کی تلوار سے مرنا تو ہے، خودکشی کے لیے جا رہا ہے، مگر یہ خودکشی نہیں، اللہ کی راہ میں زندہ ہو جانا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ قسطنطینیہ جو ہے اس پر چڑھائی ہوئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جو نا مسلمان وہ کفار میں گھس گیا، بجائے بم سے اڑانے کے اب تو نکل آیا نا، اچھا ہو گیا. اس وقت تو یہ سب گھس گیا، لاکھوں کی فوج میں اکیلا چلا گیا، خودکشی تھا. تو لوگوں نے کہا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن تو کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ غلط کر. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور حضور کے میزبان موجود تھے. انہوں نے کہا کیوں قرآن کی غلط تشریح کرتے ہو؟ ایک آدمی کام کر رہا جو کرنے کا، تم الٹا اس کو کیا کہتے ہو یہ ہلاکت میں ڈال رہا. اور خدا کے بندو یہ آیت اس لیے نہیں آئی. انہوں نے جو تشریح دیکھا نا، بظاہر یہی ہے ایک یہی کہتا کہ لا تلقوا، خطرے کے کام نہ کرو. خطرے کے کام نہیں کرنے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ خطروں میں تو پڑھنا پڑتا. ایت اور مقصد کے لیے نازل فرمایا. ایت اس لیے آئی تھی کہ ہم انصار جو تھے نا حضور کا ساتھ دیتے رہے، جہاد کیے، مال خرچ کیے. پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ یار ہم اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں کر سکے، اب بہت لوگ جہاد کرنے والے ہو گئے، اب ہمیں اپنی کھیتیوں اور باغوں کی کچھ فکر کرنی چاہیے. یہ ذہن میں آیا. وہاں اللہ نے اتارا، اس حملے پر نہیں، یہ اتارا کہ اگر جہاد چھوڑ کر کاروبار ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، یہ موت ہوگی مسلمانوں کی. ایت کیس لیے آئی تھی کہ جہاد نہ چھوڑو اور خود کچھ حملے کرو، تم الٹا بنتے رہے. یہ جو ہم کاروبار کی طرف لگے تھے نا بیان کرنے، ہمیں اللہ نے کہا کہ اگر کھیتیوں میں لگ گئے اور جہاد مطلب کر لیا تو تم برباد ہو جائے. وہاں ذکر ہی ہے، جہاد کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں وہاں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اندر گھس جاؤ گے بزدل بن کر، یہ ہلاکت کی راہ ہوگی. اور جو نکلتے ہیں اور سینہ تان کر مرتے ہیں، یہ بیچارے بالکل اللہ کی راہ میں مرتے ہیں. اچھا باقی دیکھنا چاہیے کہ مرتے کہاں. یہ تو نہیں کہ اپنے ملک میں سفارت خانے پر بم گرا دیں، یہ جرم ہے. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں نا نہیں ان سے تعلقات اچھے تو حکومت ان سے کر دے ختم کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے، کوئی سفیریاں نہ رہا، چلے جا اپنے ملک، پھر وہاں جا کر کریں. یہاں اپنے ملک میں آپ یقین جانیں دین ہے نا اس کی پابندی کرنی ہے. یہ جہاد کے نام پر غلط کام نہ کرے، دنیا میں بدنامی ہو جائے. کہ جو لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو ہم نے امن دیا، حکومت کے وہ مستعمل ہیں، حکومت نے ان کو ویزے دیے ہیں، ملک میں رہ رہے ہیں، ان کی حفاظت کی ہماری اسٹیٹ ذمہ دار ہے. جو یہاں کے غیر مسلم ہیں یہ ذمہ ہے، گارنٹیڈ. ان کو نقصان پہنچانا مسلمان کو مارنے سے زیادہ گناہ ہے. آپ عیسائیوں کا گرجا جلا دیں، کسی عیسائی کو مار دیں، مسلمان کو مارنے سے زیادہ گناہ. حضور نے فرمایا 3 گروہ ایسے ہیں انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کے خلاف مدعی ہوں گا، میں مقدمہ لڑوں گا، جن میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں غیر مسلموں کا آباد کیا اور پھر ان سے دھوکہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا. یہ کوئی جہاد نہیں کہ بے گناہ لوگ یا رائے رہے ہم ان کو نقصان پہنچائیں. اور یہ سفیر وغیرہ ان کے سفارت خانے نہیں برباد کرنے کا کوئی حق. اور اسی طرح آپ میں سے جو لوگ ویزا لے کر جاتے ہیں اور غیر ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے جب ویزا لیا تھا نا اس میں آٹومیٹک یہ آ گیا تھا کہ تم وہاں کے قانون کی پابندی کرو گے. اس لیے اب وہ قانون وہاں کے نہیں، شریعت کا حصہ ہے. تم نے خلاف ورزی کی یا آ جاؤ وہاں سے نہ رہو وہاں، ورنہ رہ رہے ہو تو وہ جاپان اور چین کے قانونی دین کا حصہ، وہاں مستعمل بن کر رہنا تو ان قانون کی پابندی کرو. دین ہے یہ بیٹا جس پر ہم چلیں، کوئی ہمیں بدنام نہیں کر سکتا، نہ ہماری معقولیت میں شبہ کر سکتا. اور اگر ہم نادانوں اور بیوقوفوں کی طرح خام خواہ لوگوں کو مارتے پھریں تو یہ دعائی تو مچے گی.
کہ یہ شرارتی ہیں فسادی. تو جہاد کا بھی آپ نا جو صحیح طریقہ وہ اپنائیں کہ جہاں وہ گھسا ہے وہاں جہاد فرض ہے. بالکل جو بھی طریقہ آپ کریں کوئی ڈر نہیں, وہاں ان کو قتل بھی کریں, ان کو ملک سے نکالیں. جی بات پر صرف اتنا اضافہ کروں, جہاد جو ہے نا وہ ہر وقت فرض ہے. قتال کی بات, آپ جب جہاد کی بات قتال آ جاتا ہے نا ذہن میں کہ جنگ لڑائی, قتال کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے, اس کے خاص ہیں حالات. جہاد جو ہے نا اٹ موسٹ انڈر کہ اپنی انتہائی کوشش زبان سے ہو, تعلیم دے کر ہو, کتابوں کے ذریعے, سیمینارز کے ذریعے یا تنظیموں کے ذریعے دین. یہ مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہاد کے الفاظ استعمال کیے نا, سورہ عنکبوت دیکھ لیں, وہاں یہ قتال نہیں تھا. لوگ قتال کو نہیں الگ کرتے, بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی جہاد کی جب وہ جنگ کی بات ہی شروع کر دیں. جنگ الگ ہے, ورنہ دین کے لیے جو کوشش بھی آپ کہیں کر رہے ہیں نا کسی طریقہ سے بھی, وہ ساری جہاد میں شامل ہے کہ دین کے غلبے کے لیے کوشش. تو باقی لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے بس وہ اقبال کے شعر پر ختم کر کے دعا کرتے ہیں, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا. ہم ان بچوں کی کیا شکایت کریں, کسی نے ان کو لا الہ سکھانے کے لیے بندوبست کیا, اور اگر اسلامیات کا ایک پیریڈ رکھ لیا تو وہ بھی بدماشوں نے ایک ذلیل کرنے کے لیے, تاکہ وہاں جھوٹی حاضری بچے لگوائیں, مذاق اڑائیں. اس استاد کا کوئی ادب نہیں. اس کی بجائے ہر علم کو نئے سرے سے بنوائیں کہ جو اس میں فیکٹس ہیں اس کو لے, جو تھیوریاں ان کو پیچھے پھینکے. تھیوری کیا چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا خیال یہ ہے, وہ خیال پڑھنا, فیکٹس لے لیں کیمسٹری سے فزکس سے, اس کو الگ کریں ایسی ٹیمیں اور ابا کی, اور پھر دین میں اس کو سمائیں. اللہ پر ایمان رکھتے اور رسول پر دکھائیں کہ یہ فیکٹس جو اشارہ نہیں کر رہے کہ برین ہے جو کائنات کو دیکھ رہا. پڑھتے پڑھتے بچے کسی اسلامیات کی ضرورت نہیں, جو پیریڈ پڑھ رہا ہے اس سے متعلقہ مواد اس میں ہو. بچے کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ میں مولوی بننے جا رہا ہوں, وہاں بیٹھا ہی مولوی پڑھ رہا, جو علم پڑھ رہا اس میں ہی اسے پتا چل رہا ہے کہ اللہ تو نظر آ رہا. اس کے لیے ایک کتاب میں نے وہاں بھی تجویز کی تھی, پھر انہوں نے ڈاکٹر نے کہا یار وہ کہاں سے ملتی. میں نے کہا اس بات وجود خدا اللہ کے لیے لے کر نا بچوں کو دے, استاد بھی پڑھے بچوں کو بھی. وہ ایک ایرانی عالم نے لکھی, اب اردو میں تو اس بات وجود خدا کہ پہلے یہ تو بحث کرو کہ اللہ ہے, اور علم کی روشنی میں کرو, آیتیں حدیثیں نہیں. جو مانتا ہی نہیں اللہ ہے اس کو قرآن کیا کہے گا, وہ تو کہتا ہے کوئی خدا نہیں, کتاب کس نے اتاری. پہلے یہ منواؤ. اس نے میرے عزیزوں دوستوں اور ڈاکٹر صاحبان موجودہ علوم کی روشنی میں, اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے وہ, انہیں کو لے کر اس نے کہا نظر آتا کہ نہیں خدا, سمجھاؤ کے بغیر ذہن اور دماغ کے یہ کام چل سکتا, یہ دنیا وجود میں آ سکتی ہے اور اس طرح کام کر سکتی. ایسی بہترین کتاب ہے اس بات وجود خدا کہ اس دور کے ہر پڑھے لکھے کی ضرورت ہے کہ پہلے اپنا یقین تو کامل کرو کہ واقعی خدا ہے, پڑھنے کے قابل. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے بچوں کو اپنے علم میں اللہ کامیاب کرے, انہیں دین کا خادم بنائے. ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ اپنی زندگیاں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں.